حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات اور بادشاہت ملنے کا واقعہ۔ معزز ناظرین کرام، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی رہنمائی اور عالم انسانیت کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ رضوان کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، جنہوں نے اپنے منتخب ادوار میں آ کر اپنی اپنی اقوام کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی۔ ناظرین گرامی، انہی 1,24,000 انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء پر بعض کو فضیلت بھی بخشی اور انہیں اپنی طرف سے خاص معجزات اور کمالات عطا فرمائے، اور کچھ انبیاء اکرام کو تو اس دنیا کی بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ انہی انبیاء میں سے ایک اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی داؤد علیہ السلام بھی ہیں۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون کون سے خاص معجزات عطا فرمائے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کب اور کیسے عطا فرمائی؟ مزید یہ کہ داؤد علیہ السلام کی زندگی کا وہ کون سا ایسا واقعہ ہے جس نے آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا؟ یہ سب کچھ اور اس واقعے سے جڑے بہت سے دوسرے اہم سوالات کے جوابات بھی آگے چل کر بتائے گئے ہیں، لہٰذا حق اور سچ جاننے کے اس سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت داؤد بنی اسرائیل کے اہم پیغمبروں میں سے ایک تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت سے بھی نوازا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پرکشش آواز کے مالک تھے اور خدا نے انہیں ذرہ سازی کا فن بھی عطا کیا تھا۔ صرف یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ مقام قضاوت پر بھی فائز تھے۔ آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کتاب زبور نازل فرمائی۔ جناب داؤد یہودا بن یعقوب کی نسل میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام چھوٹے قد، سبزہ روح اور ہلکے پھلکے بالوں کے مالک تھے۔ قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کے جو معجزات بیان ہوئے ہیں ان کے مطابق پہاڑ اور پرندے بھی حضرت داؤد کے ساتھ خدا کی تسبیح پڑھتے تھے۔ البتہ پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کے بارے میں مختلف توجیہیں بیان ہوئی ہیں۔ حضرت داؤد کی عبادت کے بارے میں مختلف احادیث نقل ہوئی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت داؤد کی نماز اور روزے کی تعریف کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن استراحت کرتے تھے، پھر اگلے دن دوبارہ روزہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو حکمت اور حتمی فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کی تھی اور انہیں لوگوں کے درمیان مختلف امور کے حوالے سے فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ قرآن کریم میں ان کے بعض فیصلوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ قرآن پاک کی سورہ مبارکہ سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، سورہ المائدہ، سورہ الانعام، سورہ الاسراء، سورۃ الانبیاء، سورۃ النمل، سورہ سبا اور سورہ صاد میں 16 مقامات پر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے۔ بعض صورتوں میں تفصیل سے اور بعض میں مختصر طور پر ان کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں، جبکہ ان پر نازل کردہ کتاب زبور کا 3 صورتوں میں ذکر ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام کا انداز گفتگو باکمال تھا اور آپ کی گفتگو نہایت شیریں تھی۔ آپ علیہ السلام انتہائی مہذب اور باادب تھے۔ پورے علاقے میں آپ علیہ السلام کی قدر و منزلت تھی۔ بانسری اور بربت بجانے میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ حضرت طالوت علیہ السلام کے دربار تک آپ کی رسائی تھی۔ آپ نے عبرانی موسیقی، مصری اور بابلی مزامیر کو ترقی دے کر نئے نئے آلات ایجاد کیے۔ جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام جناب داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور جانشین تھے۔ معزز دوستو، حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع علیہ السلام کے بعد جن اشخاص کو لوگوں پر حکمرانی حاصل رہی انہیں داور کہا جاتا تھا، اور حضرت سموئیل علیہ السلام اس سلسلے کے آخری داور تھے۔ جب حضرت سموئیل علیہ السلام کا دنیاوی زندگی کا آخری وقت قریب آیا تو بنی اسرائیل نے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے بعد ہم میں سے کسی ایک کو بادشاہ متعین کر دیں۔ یوں حضرت سموئیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جناب طالوت علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ طالوت علیہ السلام کے زمانے میں ایک عظیم جنگ چھڑ گئی۔ دراصل یہ جنگ اس وقت کے فرعون جالوت کے ساتھ تھی۔ طالوت علیہ السلام نے دشمن کے سب سے بڑے پہلوان جالوت کو قتل کرنے والے کو اپنی دولت کا نصف حصہ دینے اور اس سے اپنی بیٹی کا عقد کرنے کا اعلان کیا۔ یہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کا اہم ترین مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت داؤد فلاخن چلانے کے ماہر تھے۔ واضح ہے کہ رسی کا وہ پھندا جس میں پتھر کو رکھ کر شکار کرتے ہیں اس کو گوپھن یعنی فلاخن بھی کہتے ہیں۔ فلاخن اور عصا ہر وقت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں رہتا تھا۔ فلاخن چلانے میں حضرت داؤد کی مہارت کا چرچا عام تھا۔ آپ علیہ السلام فلاخن اتنی طاقت سے پھینکتے کہ جس پر بھی وہ گرتا وہ بے ہوش یا ہلاک ہو جاتا تھا۔ حضرت طالوت علیہ السلام اور وقت کے فرعون جالوت کی کثیر التعداد فوج کا جب آمنا سامنا ہوا تو فوج کا سپہ سالار جالوت ذرہ خود پہن کر میدان میں اترا اور رعب دار آواز میں للکارا، جس کی آواز سے میدان جنگ میں لرزہ طاری ہو گیا۔
جب مد مقابل کوئی نہیں آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت طالوت علیہ السلام سے اجازت طلب کی اور میدان میں آ گئے۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں نہ تلوار تھی اور نہ ہی برچھی، ایک ہاتھ میں لاٹھی تھی اور دوسرے ہاتھ میں فلاخن، اور کندھے پر سنگریزوں سے بھرا ہوا تھیلا تھا۔ نوعمر اور کم قد و قامت کے نوجوان کو دیکھ کر جالوت نے کہکہا لگایا اور تمسخر سے بولا، کیا تو مجھے کتا سمجھ کر ڈنڈے سے بھگانے آیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے تھیلے میں سے پتھر نکالا اور فلاخن میں رکھ کر جالوت کی طرف پھینکا۔ جیسے ہی پتھر لگا، کبر و نخوت کا پتلا دیو ہیکل جالوت منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے اور اس کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا۔ فلسطینی فوج کے اپنے سردار کا کٹا ہوا سر دیکھ کر ہوش خطا ہو گئے اور فلسطینی فوج پسپا ہو کر بھاگ گئی۔ حضرت طالوت علیہ السلام کی فوج نے حواس باختہ دشمن پر حملہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ان کو فتح عطا فرما دی۔ شجاعت، بہادری اور جواں مردی کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں انتہائی مقبولیت حاصل ہوئی۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی اینیا کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی اور 1000 فوجی جوانوں کا دستہ آپ علیہ السلام کی کمان میں دے دیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مقدس میں بھی موجود ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جن جن چیزوں کا چاہا انہیں علم دیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 251۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ علیہ السلام نے وسیع و عریض سلطنت پر 40 سال حکومت کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہفتے کے دن اچانک وفات پا گئے اور پرندوں کی ٹکڑیاں ابر کی طرح ان پر سایہ فگن تھی۔ آپ علیہ السلام کے جنازے میں شریک صرف علماء بنی اسرائیل کی تعداد 40,000 تھی، جبکہ عوام الناس کی کثیر تعداد اس کے علاوہ تھی۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے وفات کے بعد اس قدر رنج و غم کسی اور کی وفات پر نہ ہوا تھا۔